بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کر رہے تھے ایک عام بندے کے لیے اگر وہ ان حالات کو سمجھنے کی کوشش کرے تو ابھی آپ نے بتایا بھٹو کو ضرورت نہیں تھی کسی مذہبی جماعت کی سپورٹ کی کیونکہ وہ پہلے ہی مستحکم ہو چکا تھا اپنی کرسی پہ، تو کیوں اس نے ان چیزوں کی اجازت دی سیکولر ہونے کے باوجود؟ کہ کس طرح ان جماعتوں کو یہ دوسری جماعتوں کو یہ یہاں تک پہنچ گئے کہ انہوں نے ان چیزوں کو شامل کرنا شروع کر دیا؟ جس طرح میں نے بتایا کہ یہ ایک عبوری قانون جب پاس ہوا اس کے تحت بھٹو صاحب ابھی ملک کو لیڈ کر رہے تھے، فائنل کانسٹیٹیوشن بننا تھا۔ اسمبلی کے اندر آپ کو آبویسلی ایک اسپیسیفک میجورٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان پولیٹیکل حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھٹو صاحب کی یہ حد الوسع کوشش تھی کہ لانگر رن میں اپنی پولیٹیکل پاور کو سٹیبلائز کیا جائے اور مذہبی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا کے پاور کی بندر بانٹ کی جائے اور ان دا لانگ رن وہ اپنی پوزیشن کو سیکیور کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ ان دنوں میں بعض وزراء ان کو یہ بھی مشورے دیتے تھے کہ الیکشنز جو ہیں وہ وقت سے پہلے کروائے جائیں، آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہے، اور آپ کانسٹیٹیوشن پاس کروانے کے بعد الیکشنز کا آغاز کروائیں۔ مولانا کوثر نیازی نے ان کو ایک دور کے اندر یہ مشورہ دیا۔ بہرحال اگین واپس آپ کے اسی سوال کی طرف آتا ہوں، تو اپنے دور رس مفادات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی پرائم منسٹرشپ کو لمبے دور کے اوپر ایکسٹینڈ کرنے کے لیے مولویوں کے ساتھ مل کے انہوں نے اپنی پوزیشن کو زیادہ اسٹرینگتھن کرنے کی کوشش کی، اور یہی وجہ تھی انہوں نے ان کو اپنے ساتھ کانسٹیٹیوشن کے اندر شامل کیا۔ اور جس طرح میں نے بتایا کہ مذہب سے بھٹو صاحب کو کوئی تعلق نہیں تھا، مذہب کی میم کا بھی ان کو اندازہ نہیں تھا، سوشلسٹ آدمی تھے اور سوشلسٹ ریفارمز وہ لے کے آنا چاہتے تھے، صرف اپنی پاور کو سیکیور کرنے کے لیے انہوں نے مولویوں کو ساتھ ملایا، اور یہی چیز بعد میں ان کے زوال کا سبب بنی۔ بہرحال جس طرح میں بتا رہا تھا کہ اوپر سے سعودی عربیہ جو تھا وہ بھی یہ چاہتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی مملکت ڈکلیئر ہو، سعودیہ کا پریشر تھا، ایڈ ان کی طرف سے آ رہی تھی، مولوی جو تھے یہ ویسے ہی سعودیہ کو اس حساب سے ان کے انٹرسٹ میں تھا کیونکہ سعودیہ بھی وہی بات کر رہا تھا۔ بھٹو صاحب کو خواہش تھی کہ وہ کسی طریقے سے ایک سیاسی لیڈر بن کے ابھریں امت مسلمہ کے اندر، اور اسی طرح سے اس پوزیشن کو سیاسی پوزیشن کو سیکیور کرنے کے لیے سعودی عربیہ کے جو فرمانروا تھے شاہ فیصل، اس وقت ان کا نام پرپوز ہوا کہ یہ امت مسلمہ کا ایک روحانی لیڈر کے طور کے اوپر ان کو پیش کیا جائے، جس کی وجہ سے پھر لاہور میں 1974 میں یہ اسلامک سربراہی کانفرنس بھی کی گئی۔ یہ تین چار چیزیں حالات کے اندر اکٹھی ایک ایسے وقت کے اوپر آ گئیں کہ جن کی وجہ سے قسم پرسی کی حالت تھی، اور یہ قانون جو تھا انیشلی اس کے سٹیپنگ سٹون اس دور میں رکھے گئے۔ جزاک اللہ مشہور صاحب۔ چھوٹا سا پوائنٹ ہے کہ یہ بھٹو صاحب جس قسم کے لیڈر تھے، ایک کانسیپٹ ہوتا ہے اینڈ جسٹیفائز دا مین، کہ جو ہم نے کوئی مقصد حاصل کرنا ہے اس کے لیے کوئی ذریعہ بھی اختیار کیا جاتا ہے، لیکن اسلام میں اہدنا صراط المستقیم کہ اینڈ بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور جو ذرائع آپ استعمال وہ بھی ٹھیک، لیکن بھٹو صاحب سیاسی جس مکتبہ فکر یا جس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے تھے اس میں یہ نہیں تھا۔ وہ اگر مقصد ان کا تھا کوئی، وہ سمجھتے تھے کوئی بھی راستہ کیا جا سکتا۔